جب کسی سے خطاب کیا جاتا ہے تو اس کا ایک طریقہ تو ہوتا ہے کہ اس کا نام لیا جائے، اے فلان، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے میرا جو رشتہ ہے اس رشتے کا حوالہ دے کر مانگا جائے۔ اب ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو پکارتا ہے اس کے نام سے، تو اس میں اتنا مزہ نہیں، لیکن اگر کہے بیٹا تو اس کے اندر ایک اپنائیت ہے، ایک پیار ہے، اور اس رشتے کا حوالہ دے دیا جا رہا ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح باپ کو اگر پکارے کوئی شخص تو ایک صورت یہ ہے کہ اس کا نام لے کر کہے فلاں صاحب، لیکن اگر کہے ابا جان، کہے ابو، تو اس میں پیار زیادہ ہے۔ مجھے یاد آیا حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم بچے تھے تو وہ ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، اور ہماری جو دادی تھیں ان کو وہ ممانی کہتے تھے، یعنی وہ رشتے کی کوئی ممانی ان کی بنتی تھی، تو وہ حضرت علامہ کو بیٹا کہہ کر خطاب کرتی تھی۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہاں اور کسی مقصد سے تو آتا ہی ہوں، لیکن یہ بیٹا کا لفظ سننے کے لیے آتا ہوں، کیونکہ اب مجھے دنیا میں کوئی بیٹا کہہ کر پکارنے والا نہیں ہے۔ تو وہ کیونکہ اس میں جو اپنائیت ہے، اس میں جو لطف ہے، وہ شاید ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا، علامہ کہا جاتا تھا، اس میں ان کو اتنا مزہ نہ آتا ہو جتنا بیٹا کے لفظ سے مزہ آتا ہو۔ تو جو رشتہ ہوتا ہے مخاطب سے، اس رشتے کے حوالے سے اگر خطاب کیا جائے تو اس میں اپنائیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ جب تم مجھ سے کچھ مانگو تو اس رشتے کا حوالہ دے کر مانگو جو میرا تمہارے ساتھ ہے۔ وہ رشتہ کیا ہے؟ کہ میں رب ہوں تمہارا، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہیں پالنے پوسنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو اور باتیں کیا کرو۔ باتیں کرنے کے معنی یہ کہ جو تمہارے دل میں آ رہا ہے بے تکلفی سے اللہ تعالیٰ سے کہا کرو، بے تکلفی سے، یا اللہ میاں آپ میرا یہ کام کر دیجئے۔ کیوں اتنے تکلف کے پردے حائل کر رکھے ہیں تم نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ؟ ہر بات جو دل میں آ رہی ہے وہ کہہ دو۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو اس قسم کا کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ اللہ میں اس وسوسے کے شر سے آپ کی پناہ مانگا۔ اس میں ہر قسم کا وسوسہ داخل ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خود فرمایا ہے کہ میری پناہ مانگو، تو یقیناً جو بندہ اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ عطا فرمائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کریم ذات کسی سے کہے کہ تم میری پناہ مانگو، اور جب وہ مانگے تو کہے بھاگ جاؤ، میں تمہیں پناہ نہیں دیتا۔ ایک معمولی شریف آدمی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو رحمان و رحیم ہے، وہ اس سے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے حضرت حکیم علامہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں کہ یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو، ان دعاؤں کے رد ہونے کا امکان ہی نہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، مثلا قرآن کریم میں فرمایا، یہ کہو کیا میرے پروردگار مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، انت خیر الراحمین، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کہو، یعنی درخواست کا مضمون بتا رہے ہیں۔ جب کسی کے سامنے درخواست پیش کی جاتی ہے، ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی اپنے الفاظ میں پیش کرے، جس کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ خود بتا رہا ہے کہ ان الفاظ سے مجھے درخواست دو، تو وہ کیسے رد ہوگی؟ اس واسطے جب اللہ کی پناہ مانگے گا انسان اس قسم کے تمام وساوس کے شر سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور پناہ عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ سچے دل سے مانگے۔ دیکھیے
حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. زلیخا نے ان پر ڈورے ڈالے اور چاروں طرف سے دروازے بند کر دیے اور گناہ کی دعوت دی. جس کو دعوت دی جا رہی تھی وہ بھی انسان تھا، بشر تھا، اس کے دل میں بھی بشری تقاضے، بشری خواہشات موجود تھیں، وہ فرشتہ نہیں تھا. چنانچہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یعنی عورت نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا گناہ کرنے کا، ان کے دل میں بھی کچھ خیال آ چلا تھا، کچھ خیال آ چلا تھا. اگر اللہ کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی، بشر سے اگر خیال نہ آتا اور خواہش پیدا نہ ہوتی تو کوئی کمال نہیں تھا. اگر خواہش نہ پیدا ہوتی دل میں اور بچ جاتے تو کوئی کمال کی بات نہیں تھی. خواہش ہی نہیں ہوئی، حاجت ہی نہیں ہوئی، تو اگر بچ گیا تو کیا کمال. لیکن بھرپور جوانی ہے، بشری تقاضے پوری طرح موجود ہیں، قوت اور طاقت موجود ہے، اور دل میں خواہش پیدا بھی ہو رہی ہے، ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد بچے. یہ ہے کمال جو پیغمبروں کا کمال ہے. تو کیا کیا؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ دو کام کیے. ایک کام یہ کیا کہ جو دل میں خیال آ چلا تھا اللہ سے اس کی پناہ مانگی. اے اللہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں، اگر آپ نے نہ بچایا تو میں بچ نہیں سکوں گا. تو پناہ مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور دوسرا کام یہ کیا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ دروازے تک بھاگ جاؤں. اپنے بس میں جتنی بچنے کی کوشش تھی وہ پوری کر لی اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی ہے کہ میں بھاگ کے دروازے تک چلا جاؤں. دروازے معلوم ہے کہ تالے پڑے ہوئے ہیں، باہر نکل نہیں سکتا، لیکن میرے بس میں اتنا ہے کہ میں دروازے تک پہنچ جاؤں. تو کسی طرح دروازے تک بھاگ کے پہنچ گئے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ بندے نے اپنا کام پورا کر لیا، جتنا بھاگ سکتا تھا بھاگ گیا اور پھر میری پناہ مانگ لی، تو اب میرا کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازے کے تالے توڑ دیے، دروازے کے تالے توڑ دیے. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نہیں اس عالم را پدید، خیرہ یوسف وار بھی باید دوید، کہ اگر تمہیں راستہ نکلنے کا، گناہوں سے نکلنے کا راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ اور پھر اللہ سے مانگو کہ اللہ میرے اتنا کرنے کا کام میرا تھا، اب آگے تیرا کام ہے. خیرہ یوسف را وار بھی باید دوید. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں جب انگریزوں کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی تو جگہ جگہ پھانسیاں لگائی ہوئی تھیں، لوگوں کو پھانسیاں دی جا رہی تھیں اور ظلم و تشدد کا بازار گرم تھا. آج ہمیں تشدد پسند کہتے ہیں لیکن ان کی تاریخ بربریت سے بھری ہوئی ہے. اس بربریت کا بازار گرم تھا. اسی میں ایک اللہ والے تھے، وہ کسی طرح ایک گھر میں ان لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو بچا کر ٹھہرے ہوئے تھے. کئی دن اسی حالت میں گزر گئے، نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پانی پینے کے لیے پانی تھا. باہر نکل نہیں سکتے تھے، باہر نکلتے تو انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اب میرا کام ہے. بادل آئے، بارش برسی اور پیالہ پانی سے بھر گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ آدمی اپنے کرنے کا جتنا کام ہے وہ کر لے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. جتنا بچنے کی کوشش ہو سکتی ہے گناہ سے وہ کر لے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے. تو ممکن نہیں ہے کہ وہ رد ہو.
تو یہ سکھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کہ اپنا کام کرو اور پھر میری پناہ مانگو.